دعوت کا حق یہ ہے آپ مرقات العلوم کے ایک بچے کو کھڑا کر دیجیے اور اس کو بولیے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کو بولیے کہ سورہ اخلاص پڑھو، اس تجوید کے ساتھ، اس عمدہ انداز کے ساتھ، اصول اور قواعد کی رعایت کے ساتھ مرقات العلوم کا ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا 7 سال کا وہ تلاوت کرے گا، میرا کوئی دوسرا بھائی نہیں کر سکتا۔ یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کہتا ہے کہ اس کو آپ اس کی رعایت کے ساتھ پڑھیے، اس کی تجوید اور اصول اور ضوابط کے ساتھ تلاوت کریے۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے احکامات پر اور رب تعالیٰ جانوں نے جائز اور ناجائز، حلال و حرام جو پابندیاں بتائی اور جو اعمال اور شریعت کی شکل میں حضور اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس پر بھی ایمان لانا اور اس پر عمل بھی کرنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی بھی حکم کا، کسی بھی آیت کریمہ کا جو انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اپنی خیر منائے۔ رب تعالیٰ شانہ اس ادارے کو اسی طرح ترقیات عطا فرمائے، یہاں کی جملہ ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، طلباء عزیز، معززین شہر، حضرات علماء کرام کو تو دینی مجالس سے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ ایسی مجالس میں پہنچنا باعث سعادت اور باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن مدرسے کے اس پروگرام میں آپ چند لوگ جو تشریف لائے ہوئے ہیں، یقیناً یہ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن کر یہاں بلایا ہے۔ نہ آپ بریانی کھانے آئے ہیں اور نہ کسی اور مقصد سے آئے ہیں، آپ بچوں کی مدرسے کے طلباء کی دلجوئی کے لیے، ان کے نورانی چہروں کو دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے سال بھر اللہ کے کلام کو اور دین کو کیا سیکھا ہے اسے سننے کے لیے محبت کی وجہ سے تشریف لائے، اور یہ محبت یقیناً
جو قرآن سے ہے، جو دین سے ہے، جو مدرسے سے ہے، یہ محبت آپ کے لیے دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، جہاں پر اپنی سگی اولاد، اپنے سگے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی کام نہیں آئیں گے۔ چھوٹا سا مجمع ہے، معصوم مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے امتحانات کا رزلٹ بھی آ چکا ہے، اور اصل رزلٹ جو ہمارے سامنے بچوں نے پیش کیا اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ ماشاءاللہ بچوں نے نعت ہو، حمد ہو، تقریر ہو، قرات ہو، سب کچھ کھل کر اس انداز میں پیش کیا ہے جیسے یہ طالب علم اور چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوں بلکہ اپنے وقت کے مقرر ہوں۔ ایک بچہ التمش شاید، اس کی تقریر تو اپنی جگہ، لیکن وہ جس پوزیشن میں، جس انداز میں آیا ہے اور باڈی لینگویج جو اس کی بتا رہی تھی، لگ رہا تھا کہ کوئی شیر اسٹیج کی طرف دھاڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایسے یہ مدرسے میں پیدا ہونے والے طلبہ، ہم لوگ بھی ایسے ہی تھے، کوئی پیدا ہو کر مقرر بن کے نہیں آیا ہے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں، اور ہم لوگوں کا زمانہ تھا یہ مسجد خوبصورت، پنکھے، قالین، کچھ نہیں، دری ہوتی تھی، ٹاٹ ہوتے تھے، اور اس زمانے میں ہمارے ہاں یو پی میں دیہات میں چراغ، وہ ایک شیشی میں، باٹل میں، شیشی میں مٹی کا چنی کا تیل ڈالا جاتا تھا، اس میں کاٹن کی بتی ڈالی جاتی تھی، اس چراغ کو جلایا جاتا تھا، کنارے کنارے 15-20 بچے بیٹھ کے آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے پڑھتے تھے، اور اس طرح سے قرآن مقدس کو حفظ کیا۔ اور ایسے ہی چھوٹے مدرسے سے چھوٹی چھوٹی تقریر یاد کر کے آپ حضرات کے سامنے مدرسے والوں نے ہمیں پیش کیا۔ انہی بچوں میں سے دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، اور ہمیں فخر ہے کہ اس ادارے سے ہماری نسبت ہے جس کی بنیاد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر رکھی گئی، اور بانیان دارالعلوم نے جب انگریزوں سے مسلمانوں کو جنگ آزادی میں شکست ہوئی اور ہر طرف مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، مسلمان داڑھیاں مڑا رہے تھے اور اپنے جسم سے جبے دستار اتار کر چہرے پر کشکے لگا رہے تھے اور ٹیکے لگا رہے تھے، ہمارے اکابر نے دیکھا کہ اگر حالت یہ رہی تو ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ان کو فکر لاحق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بانیانے دارالعلوم دیوبند کے خواب میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما کر اشارہ فرمایا، اللہ کے نبی تشریف لائے اور اپنے عصا سے نشان لگایا، چار طرف نشان لگایا جس کو نودرہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اشارے سے ادارہ قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ صبح بیدار ہوتے ہیں، دیکھا کہ خواب میں جس طرح سے نشان دیکھا گیا تھا وہ بعین ہی ڈنڈے کے اشارے سے وہ لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اتنی عطا کی اس ادارے کو، اشارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا کی کہ ہزار ہزار سال پرانے جو
یونیورسٹیاں اور مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت ان یونیورسٹیوں سے نہیں لی جو 150 سالہ پرانے مدرسے دارالعلوم دیوبند سے اللہ تعالیٰ نے لیا۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں۔ اور مدرسہ کیسے قائم ہوا تھا؟ ایک استاذ، ایک شاگرد، ایک انار کا جھاڑ، اسی کے نیچے بیٹھ کر۔ انار کا جھاڑ حال فی الحال تک بھی موجود تھا۔ ایک استاذ ملا محمود، ایک شاگرد محمود حسن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شاگرد، ایک استاذ سے جو بنیاد رکھی، بعد میں چل کر جو شیخ الہند ہوئے، اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم و فنون کو دنیا کے اندر برپا کیا، اور اسلام کی جو حفاظت کا قلعہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کیا، تو دارالعلوم دیوبند آج الحمدللہ ہندوستان نہیں پورے دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج یہ بچے ہمارے درمیان چھوٹے چھوٹے، جنہوں نے تقریر سنایا، جنہوں نے حمد سنایا، نعت سنایا، قرات سنائے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معصوم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے بچے، ان میں سے کون مستقبل میں ابوالکلام آزاد بننے والا ہے، کون مستقبل میں حفظ الرحمان سبحانی بننے والا ہے، کون مستقبل میں شیخ الہند کا پیروکار بننے والا ہے، کون مستقبل میں قاسم نانوتوی بننے والا ہے، کون مستقبل میں مفتی کفایت اللہ دہلوی بننے والا ہے، کون مستقبل میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر دین کی، قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کرنے والا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرے دوستو، ہم بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں، کوئی بزرگ مل جائیں ان سے دعا کروائیں گے، کوئی ولی مل جائیں ہم دعا کروائیں گے۔ بظاہر آپ ہمارے چہروں کو دیکھ کر، ہماری پگڑی دستار دیکھ کر، کرتا پیجامہ دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ کھا سکتے ہیں، کوئی اللہ والے رہیں گے۔ لیکن آپ کسی مدرسے میں جائیے، کسی ایک معصوم بچے کا ہاتھ پکڑیے اور آپ قسم کھا لیجئے اس کے نام پر یہ اللہ کا ولی ہے، آپ خانس نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ وہ معصوم بچہ جو دن بھر رات بھر اللہ کا کلام پڑھتا ہے، ایک بچہ حمد پڑھ رہا تھا، آواز بیٹھی تھی۔ آواز بچوں کی بیٹھی کیوں ہوتی ہے؟ یہ کمزور نہیں ہوتے، یہ دن بھر رات بھر اللہ کا کلام پڑھ کر اپنے گلوں کو بیٹھا لیتے ہیں۔ اور میں جہاں جاتا ہوں مدارس میں، اگر وہاں مجمع موجود ہوتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو ناشتے میں روٹی اور پائے اور شوربہ دینے کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد ان بچوں کو بادام کھانے کے لیے ملنے چاہیے۔ اور جو ذمہ داران مدارس ہیں، جو مدرسوں کو عطا کرنے والے ہیں، جو مدرسوں میں چندے دینے والے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 40-50 بچے ہیں، 1 kg کوئی ایک سرمایہ دار ذمہ داری لے لے، 1 kg بادام روز میں دیا کروں گا، 1 kg بادام 2-2 4-4 سارے بچوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان بچوں کا سینہ مضبوط ہوگا، ان کا گلا مضبوط ہوگا، ان کا دماغ مضبوط ہوگا، اللہ کا کلام اس سینے میں سمائے گا، وہ زندگی بھر اللہ کا کلام پڑھتا رہے گا۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر میں میرے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور میں اپنے عزیز طلبہ سے، بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم سب عموماً مدرسے میں آنے والے بچے غریب ہوتے ہیں، ہم بھی غریب گھر کے ہیں۔ 1-2 جوڑی کپڑے میں پورے سال چلاتے تھے، 1 جوڑا عید میں اور ہوا تو 1 بقرعید میں مل جاتا تھا بس۔
علم دین کے راستے میں غربت حائل نہیں ہونی چاہیے۔ میں مانتا ہوں مدرسے میں آنے والے طلباء غریب ہوتے ہیں، کچھ اس میں پیسے والوں میں مالداروں کے بھی بچے آ جاتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے وہ غریبوں سے، محتاجوں سے، کمزوروں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ایسے غریب تھے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کو طعنہ دیا کہ آپ کے آس پاس میں وہ لوگ رہتے ہیں، آپ پر وہ لوگ ایمان لائے ہیں جو ہمارے درمیان غریب لوگ ہیں، ہم اپنے بازو اپنے درمیان اپنی مجلس میں ان کو بیٹھنے نہیں دیتے، ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ تمہارے نزدیک کمتر اور حقیر رذیل معلوم ہوتے ہیں تو تمہارے کہنے کی وجہ سے میں ان کو اپنے سے دور نہیں بھگا دوں گا۔ یہ اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لا کر عزت والے ہو گئے ہیں، یہ باعزت لوگ ہیں۔ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو دین والا ہو، ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، سنتوں پر چلنے والا ہو۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت خاندانی شرافت سے، پیسوں سے، بنگلوں سے، زمینوں سے، جائیداد سے، حسن سے نہیں ملا کرتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ آدمی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، عزت والے رب کا اکرام کرنے والا ہے۔ تو ہم مانیں کہ ہم غریب گھروں سے ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کہ میں اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے اندر مدینے کا ایک یہودی سلام بن جبیر تجارت کی غرض سے جاتا ہے، وہاں تجارت کرتا ہے، مال خریدتا ہے، بیچتا ہے، بہت کچھ منافع وہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ لوٹتے وقت اس نے سوچا کچھ چیزیں یہاں سے خرید لیتا ہوں۔ دیکھا کہ ایک غلام بک رہا ہے اور بہت کم داموں میں مل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا لاؤ یہ غلام ہی لے لیتا ہوں، کم سے کم لے جا کے وہاں بیچ دوں گا، جو راستے کا خرچ اسی بہانے نکل جائے گا۔ وہاں سے اس غلام کو لے لیا۔ یہ غلام ایسا انتہائی دبلا سکڑا، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، گال دھسے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، یتیم ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور کسی قافلے نے، راہگیر نے ان کو پا کر لا کر شام کے میدان میں، شام کے بازار میں بیچ دیا۔ سلام بن جبیر نے خرید لیا، وہاں سے لے کر مدینہ آئے تو یہاں بیچنا چاہا تو کوئی خرید ہی نہیں رہا ہے، کچھ نہیں ہے ان کے اندر، نہ حسن و جمال ہے، نہ پرسنالٹی ہے، نہ مضبوط ہے، ہٹے کٹے، بال بکھرے ہوئے، کچھ نہیں ہے، ہڈیاں یہ سب پچھلیاں ہڈیاں سب دکھ رہی ہیں۔ کئی دن ہو گئے کوئی خریدار نہیں آیا، تو سلام بن جبیر نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھو یہاں میرے گھر کے سامنے کھڑے رہو، کوئی خریدار آئے گا بھائی خرید کے تم کو لے کے جائے، یار کسی طرح جان چھوٹے میرا، خام خواہ میں لے کے آ گیا، میں تو پھنس گیا اس کو خرید کے لے کر۔ 3 دن ہو گئے، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں سالم مولا ابو حذیفہ، کوئی خریدار نہیں آ رہا ہے۔ مدینے کی ایک لڑکی سبیتا نام کی، اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا 3 دن سے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، بے یار و مددگار، پسینے میں شرابور، یہ کون ہے ذرا چل کے پوچھیں گے۔ وہ لڑکی آ کے پوچھتی ہے کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ کہا میں غلام ہوں
میرا مالک مجھے شام سے خرید کر لے کر آیا ہے، میں غریب یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اور کوئی خریدار بھی نہیں مل رہا ہے، میرا مالک مجھے بیچنا چاہتا ہے۔ اس لڑکی نے پوچھا کیا قیمت لگایا ہے؟ تو مالک نے بتایا کہ کوئی خریدار آئے تو بتا دینا کہ جتنے میں خریدا ہے بس اتنی قیمت نکل جائے تو بس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جتنے میں خریدا ہے اتنے میں ہی دینا چاہتا ہے۔ کون ہے مالک؟ بلایا گیا، جتنے میں خریدے تھے اتنے میں ہی بیچ دیے۔ سبیتا نے خرید لیا، اپنے پاس رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کا ایک تاجر ابو حذیفہ نام کا، وہ تجارت کی غرض سے مدینہ آتا ہے۔ اس نے یہاں پر سبیتا کی رحم دلی اور دریا دلی دیکھی، سنا لوگوں سے ایک لڑکی ہے اس طرح غلام پر ترس کھائی، 3 دن سے بیچارہ دھوپ میں بلک رہا تھا، تو اس نے اس کی دریا دلی پر محبت پر رشک کھا کر اس نے رشتے کا پیغام بھیجا۔ وہ کون لڑکی ہے ایسی رحم دل، تو اس کو اپنی بیوی بنانا چاہیے۔ رشتے کا پیغام بھیجا، گھر والوں نے دیکھا کہ مکے کا کوئی تاجر ہے، پیسے والا ہوگا، مکے کا ہے، عمدہ گھرانے کا ہے، تو رشتہ قبول کر لیا، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ تھوڑے دن وہ دونوں رہے، پھر وہاں سے مدینے سے مکے آ گئے۔ یہاں آئے تو ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے تھے۔ یہ جب مدینے آئے تھے، اس درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ جب مہینے بھر کے بعد ابو حذیفہ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس طرح کھلا ہوا نہیں پائے کہ اس طرح استقبال نہیں کیا، اس طرح گھلے ملے نہیں جیسے پہلے ملتے تھے۔ تو ابو حذیفہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، تم پہلے جیسے نہیں دکھ رہے ہو، دوستی میں کچھ فرق سا دکھ رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں ایسے من موٹا سا دکھ رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ابو حذیفہ دیکھو، میں جو ہے مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی باقی رہے تو تم بھی ایمان قبول کر لو۔ انہوں نے کہا یار یہ کون سی بڑی بات ہے، ہماری تمہاری دوستی باقی رہنا، بھائی مسلمان ہونا ہے، اللہ کے نبی اگر سچے ہیں ہم بھی قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ وہ گھر آئے، اپنی بیوی کو بتایا، سبیتا کو، سبیتا نے ایمان قبول کر لیا۔ دونوں میاں بیوی ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ غلام کو آزاد کرنے کا کیا ثواب ہوتا ہے۔ اپنے غلام کو بلایا اور سالم مولا کو ان سے کہا کہ سالم تم کو ہم آزاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وہ رونے لگے، کہا کہ بہن آپ نے مجھ پر رحم کھا کر مجھے خریدا، مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈالنے والا نہیں تھا، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، خاندان قبیلے کا بھی پتہ نہیں کہاں سے مجھے کہاں اٹھا کر کون سے بازار میں بیچ دیا گیا۔ شام سے میں مدینہ سے اب مکہ آ چکا ہوں، اگر تم مجھے اپنے گھر سے نکال دو گے، آزاد کر دو گے، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے کون روٹی کھلائے گا؟ مجھے کون ٹکڑے ڈالے گا؟ میرا کوئی یہاں پر پرسان حال نہیں ہے، آپ مجھے اپنے غلامی میں ہی رکھیے، مجھے اپنے گھر سے مت ہٹائیے۔ وہ رونے لگے۔ چنانچہ ان دونوں نے، میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ان کو گھر میں ہی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں داخل کر دیا۔ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ وہ اسلام کے دین کے قرآن کے عالم اور قاری جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا، حافظ ہوئے، قاری ہوئے، عالم ہوئے، اللہ کے نبی سے علم دین سیکھا، اور ہجرت کا موقع آیا،
جو پہلی جماعت ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، مدینے کو تشریف لے گئے، قباء نامی پہلی مسجد بنائی گئی جہاں حج اور عمرے کے موقع پر لوگ ٹہلنے کے لیے قباء مسجد کو جاتے ہیں، وہ بابرکت جگہ مسجد بنائی گئی، اور وہاں امام مقرر کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہوئی۔ تو امام اسلام میں مقرر کیا جاتا ہے جو قرآن سب سے زیادہ اور عمدہ پڑھنے والا ہو۔ چنانچہ اتفاق رائے سے طے ہوا کہ امام اسلام کے نام کی پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے۔ امام کون مقرر ہو؟ امام مقرر ہوتے ہیں سالم مولا ابو حذیفہ۔ اور خوش قسمتی دیکھیے، آپ کے مقتدیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کے زبان سے حق نکلتا ہے، جب عمر کوئی فیصلہ فرض پر لیتا ہے تو عرش والا رب وحی الہی بنا کر اسے قرآن کا جز بنا دیتا ہے۔ وہ عمر غلام کے پیچھے مقتدیوں میں شامل ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دیر سے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی دیر سے تشریف کیوں لائے، کیا وجہ ہوئی؟ کہا ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، اتنے عمدہ آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کا قرآن سنو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کا قرآن سننے کا مجھے حکم ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، عزیز طلباء، ہم غریب گھروں سے صحیح، غریب گھرانوں سے صحیح، ہمارے سینوں کے اندر محفوظ اللہ کا دین، رسول اللہ کا کلمہ اور اللہ کے رسول کی آخری کتاب، اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی مقدس کتاب قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی کتاب، اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کا قرآن کتابوں میں سب سے بڑا، اور جس سینے میں اللہ کا کلام اتر جائے وہ سینے والا بھی دنیا کے اندر بڑا اور محترم ہو جاتا ہے، پھر وہ غریب نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کا وارث ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے، اور جو جنت کا وارث ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء، وقت چونکہ کم ہے، سارے مقررین سے کہا گیا تھا 5-10 منٹ 12 منٹ ہی بولیں۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ میں کتنا بول سکتا ہوں، تو بولے کہ 15-20 منٹ بول سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بہت زیادہ تو نہیں بولا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ آپ حضرات اللہ کرے کہ یہ باتیں جو میں نے میرے دل سے نکلی ہیں آپ حضرات کے سینے میں یہ اتری ہوں گی، اور ضرور انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی نظر کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں۔ اشعار کا میں بھی بہت دیوانہ ہوں، لیکن شاعرات کے اشعار کا نہیں، مشاعروں میں غزلیں اور عشقیہ فشقیہ گانے والے اشعار کا نہیں۔ تو شعر پڑھتا ہوں، دیکھو ماجد دیوبندی کا، ان کی نظر کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائیں، اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔